اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ کی طرف نظر کو جمائے رکھنا، اللہ پر یقین اور توکل اس حد تک رکھنا کہ جب کہ چاروں طرف سے کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، ایک ایسے کمرے میں قید ہو گئے ہوں جس کی دیواریں بہت اونچی ہوں، کوئی راستہ نہ ہو باہر نکلنے کا، لیکن اس بات پہ یقین رکھنا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی میں نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آپ کو کیا پتا کہاں سے دروازہ کھلا، راستہ نکل آیا اور آپ بآسانی باہر نکل آئے۔ دوستو یہی توکل ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو رہا ہو، یعنی دعاؤں پہ ایسا یقین رکھنا کہ جب کچھ اسباب نظر نہ آ رہے ہوں لیکن آپ کو یقین ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں تو میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، میری دعا کو قبول کر لے گا۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے آگے سمندر پیچھے فوج تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے سمندر میں اپنے گھوڑے اتار دیے اور اللہ رب العزت نے راستہ بنا دیا۔ اسی کو کہتے ہیں توکل، اسی کو کہتے ہیں یقین اللہ پر رکھنا۔ جس طرح کہ آج جو بہن نے ہمیں سٹوری شیئر کی اپنے توکل کی، اپنے یقین کی اور اپنی تہجد میں جو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی ان کے قبول ہونے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ پاکستان سے باہر جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ان سب کی محبتوں کا ڈھیروں شکریہ۔ دوستوں آج پھر ایک بہت پیاری سی ایک بہن کی توکل کی کہانی، کس طریقے سے جبکہ حالات ان کے بالکل ناموافق تھے، انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی اور کس طریقے سے ان کے لیے راستے بن گئے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کی ایک جگہ رشتہ ہوا تھا، ان کے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ، کافی معقول لوگ تھے، بات جو ہے وہ نکاح تک جا پہنچی۔ کہتی ہیں کہ ایک نارمل سی بات ہے، جب ایک شخص سے نکاح کے انسان بندھن میں بنتے جا رہی ہوتی ہے ایک لڑکی، تو خود ہی محبت کی جو فیلنگز ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا، ان کی بات چیت بھی آپس میں جاری تھی اور کہتے ہیں کہ دونوں بےحد ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے تھے۔ نکاح کے دن کافی قریب آ گئے، لیکن کہتی ہیں نہ جانے کیا ہوا، کہتے ہیں نا کہ نظر لگ جانا برحق ہے، بالکل اسی طرح ان کی خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی۔ وہ جو بےحد خوش تھے دونوں اپنے نکاح کے لیے، نہ جانے کس نے خاندان میں کیا بات کری ان کے گھر والوں سے جا کے کہ ان کے گھر والوں نے یکدم رشتے سے انکار کر دیا۔ یہ بےحد پریشان تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے گھر والوں نے وہاں بات کرنے کی بھی کوشش کری لیکن ان لوگوں نے بےحد نیگیٹو رسپانس دیا اور وہ شخص انہوں نے بھی بالکل ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کئی بار ملنے کی بات کرنے کی کوشش کری لیکن وہ تو جیسے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ یہ بےحد پریشان تھی اور ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئی۔ بہرحال ان کا رشتہ جو ہے وہاں سے ختم ہو گیا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں اس شخص کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال پائی۔ یہ قدرتی جذبہ تھا جو میرے اندر پیدا ہو گیا تھا، ایک لگاؤ ان کی طرف پیدا ہو گیا تھا میرا۔ میرے گھر والوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آئندہ اس شخص سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں خاموش تھی، بےحد ڈپریشن میں اندر ہی اندر گھلتی چلی جا رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کروں، روتی تو روتی ہی چلی جاتی۔ کہ وہ کہتی ہیں اسی طرح ایک دن اچانک رات میں رو رہی تھی بیٹھی ہوئی، تو مجھے خیال آیا کہ میں کیوں اتنا رو رہی ہوں، یہی رونا جو میں دنیا والوں کے سامنے روتی ہوں، کیوں نہ میں اپنے رب کے آگے روؤں، کیونکہ میرا رب تو میری فیلنگ کو سمجھ سکتا ہے نا، جو فیلنگ میرے گھر والے نہیں سمجھ پا رہے، جو کیفیت میرے گھر والے نہیں سمجھ پا رہے، میرا رب تو میری اس بات کو ضرور سمجھے گا۔ اور وہ کہتی ہے میں نے ایسے ہی کیا، میں اٹھی، میں نے وضو کری، نماز پڑھی۔ وہ کہتی ہے جب میں نماز پڑھنی شروع کی تو میرے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، میں نے اپنے رب سے باتیں کری، بالکل جس طرح وہ میرے سامنے بیٹھا ہو۔ میں نے کہا میرے پیارے اللہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ جی، وہ کہتی ہے میں نے اسی طرح بولا کہ اللہ جی، لوگ کہتے ہیں نا کہ جب
بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے تو رب ہر بات کا جواب دیتا ہے، رب ہر بات کو سمجھتا ہے، رب ہماری ہر فیلنگ کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ جی آپ تو جانتے ہیں نا میرے دل میں کیا فیلنگ ہے، میں اس شخص سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں، میرا اس سے نکاح ہونے والا تھا، میں نے کوئی غیر اخلاقی کوئی کام تو نہیں کرا۔ اللہ جی آپ اس شخص کو واپس بھیج دیں۔ وہ کہتی ہیں میں روتی رہی بلکتی رہی اپنے رب کے سامنے، وہ کہتی ہیں جسے میرے دل کو سکون ملا۔ وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ میں نماز پڑھنے لگی، قرآن پاک کی تلاوت اور تہجد تو باقاعدگی سے پڑھنا شروع ہو گئی۔ میں تہجد میں اپنے رب سے باتیں کرتی تو مجھے بے حد سکون ملتا، ایسا لگتا کہ میرا رب میری باتوں کو بہت غور سے سن رہا ہے، مجھے تھپکی دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ وہ کہتی ہے یقین کریں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد واقعی تسلی ملی اور دل کو کافی حد تک سکون ملنا شروع ہو گیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اس شخص کی محبت میں تہجد پڑھنا شروع کی تھی، دعاؤں کی لالچ میں، لیکن کہتی ہیں اس شخص کی محبت تو کافی حد تک میرے دل میں کم ہو گئی، لیکن میرا تعلق میرے رب سے جڑ گیا۔ اور اللہ کا کرنا دیکھیے 2 مہینے ہوئے مجھے اپنے رب سے جڑے ہوئے کہ اس شخص کی دوبارہ کال آئی، ان لوگوں نے اپنے رویے پہ معذرت کی اور اس شخص نے مجھ سے خود کہا کہ جو ہوا اس کے لیے وہ شرمندہ ہیں، وہ اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن یقین کریں میرے اندر سے وہ بے چینی، وہ جو جذباتی پن تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا دل کو ٹھہراؤ سا آ گیا ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا، جو تکلیف جو باتیں انہوں نے دل آزار مجھے کی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ سب مجھے تہجد کی وجہ سے ملا، لیکن میرے رب سے اتنا مضبوط تعلق بن گیا تھا کہ اب کوئی اور محبت اپنے میرے رب کی جو محبت ہے اس پہ حاوی نہیں آ سکتی تھی۔ کہتی ہیں وہ سر جھکا کر وہ لوگ خود آئے، خود رشتے کی بات کری، معذرت کری، اور بہت زیادہ خوش دلی سے اور بہت زیادہ پہلے سے زیادہ اہتمام سے اور دھوم دھام سے ہمارا نکاح ہوا۔ وہ کہتی ہے سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوا، لیکن اللہ نے دل میں ایسا سکون اتار دیا تھا کہ وہ جذباتی پن، وہ بے کلی جو تھی وہ ختم ہی ہو گئی۔ اللہ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرے پسندیدہ محرم سے مجھے ملوایا۔ گھر والے بھی بہت محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں یہ سب تہجد کا معجزہ ہے، اگر یہ سب کچھ میری زندگی میں نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے رب سے کبھی اتنا قریب نہ ہوتی، کبھی تہجد کی وہ لذت کو محسوس ہی نہ کر پاتی جس سے میں روشناس ہو گئی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ کبھی اللہ پاک میری اس چاشنی کو، جو تہجد کی لذت، جو محبت مجھے ملی، کبھی مجھ سے دور نہ ہو، اور میری آنے والی زندگی اتنی پرسکون اور خوشگوار ہو کہ لوگ اس کی مثالیں دیں، انشاءاللہ تعالی آمین ثم آمین۔ دیکھا دوستوں آپ نے تہجد اور اللہ پہ یقین رکھنے کی کہانی، جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے نا اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، جب اس کے آگے گر جاتا ہے اپنے آپ کو بے بس فیل کروا کر کہ میرے رب تو طاقتور ہے، میں بے حد کمزور، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جو کرنا ہے وہ تیری ذات نے ہی کرنا ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی اپنے رب کے سامنے ظاہر کرتا ہے نا، تو اللہ پاک جنہوں نے دل توڑے ہوتے ہیں نا وہ خود چل کر آتے ہیں اور آ کے آپ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی محبت کو اور معتبر کر دیتا ہے۔ دوستوں کیسی لگی آج کی سٹوری؟ اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، اور بہت موٹیویشن بھی ملی ہوگی۔ دوستوں آج کی سٹوری میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیا کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ لوگ میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔